حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے اس کی مشق کی تھی، ہم لوگوں نے اس کو پڑھا تھا، جیم چے ہے خے کی ترتیب کی مشق ہم لوگوں نے کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کی مشق کریں گے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ دال، ذال، رے، زے کا دیگر حروف سے جوڑ۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کی طرف چلیں، اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور ہم اور دل لگا کے آپ کے لیے کام کریں گے۔ تو چلیے ہم آج سبق شروع کرتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں۔ جیسا آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جیم ہے۔ دیکھیے یہ جو گول ہے اس کو آپ نہ دیکھیے گا، یہ مطلب یہ ملا ہوا ہے، یہ ملا نہیں رہتا ہے لیکن یہاں پر مل گیا ہے۔ یہ جیم ہے، اس کے نیچے جو نقطہ ہے یہ جیم ہے، اور اس کے اوپر دیکھیے زبر ہے، اور یہ لام ہے، لام کے اوپر دیکھیے جزم ہے۔ اب یہ جزم حرف ساکن ہوتا ہے، اور ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو یہ لام جو ہے جیم سے ملا کر پڑھیں گے، ہم نے کل بھی بتایا تھا اور پہلے بھی بتایا تھا۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے جیم لام زبر جل، اور یہ دال ساکن جلد۔ دیکھیے یہ الگ الگ ہے، اور اسی جلد کو یہاں پر ایک ساتھ کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی جلد ہے، یہ بھی جلد ہے۔ بے نو زبر بن، دال ساکن بند۔ دیکھیے یہاں پر بے نون اور پلس دال، یہ تینوں حروف الگ الگ ہیں، اور انہی تین حروف کو یہاں پر ایک ساتھ کر دیا گیا ہے، بند بند، یہ بھی بند۔ الف زیر ای، اب یہ دیکھیے دال کے آگے یہ دو چشمے والا ہا لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ دو چشمے والا ہا جو ہے، یہ دو چشمے والا جو ہے، یہ جس حرف کے آگے لگتا ہے اس حرف کو بدل دیتا ہے۔ تو یہ اگر دال کے آگے لگا تو یہ دال سے بن جائے گا دھا، تو اس کو ہم پڑھیں گے دھا۔ الف زیر ای، دھا رے زبر دھر، ادھر۔ یہ دیکھیے یہ ادھر ہے، یہاں پر پیش ہے الف کے اوپر، تو الف پیش او، دھا رے زبر دھر، ادھر۔ دیکھیے ہماری یہاں پر زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے، لیکن آگے جب ہم آگے کے اسباق جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر یہ زبر زیر پیش نہیں لگا ہوگا، تو اس کو ہمیں ویسے ہی پڑھنا ہوگا، ادھر ادھر۔ یہ جملے کے آگے پیچھے کیا ہے اس سے ہم جان جائیں گے کہ ہمیں کہاں ادھر پڑھنا ہے اور کہاں ادھر پڑھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے جب ہم سبق پڑھیں گے تیسری چوتھی کتاب، تو اس میں یہ زبر زیر پیش نہیں لگا ہوگا، ہم بس ایسے ہی جملے کے آگے پیچھے سے سمجھ جائیں گے کہ کہاں ہمیں ادھر پڑھنا ہے اور کہاں ہمیں ادھر پڑھنا ہے۔ تو یہ ادھر ہے اور یہ ادھر۔ میم واو پیش مو، ذال یا زیر ذی، مو ذی۔ یہ گاف رے زیر گر، یہ کاف الف زبر کا، غین زے زبر غز، کاغذ۔ الف مدہ زبر آ، دال ساکن آد، میم یہ زیر می، آدمی۔ اب یہ دیکھیے آدمی ہے، یہ اوپر جو گول ہے یہ میم ہے، یہ نیچے والا یہ ہے، اب یہ چھوٹی یہ ہے، تو اس کو پوری آواز گرا کر پڑھیں گے، آدمی۔ زے میم زبر زم، زے میم زبر زم، زم زم۔ یہاں پر دیکھیے الگ الگ ہے، اور اسی کو یہاں پر ایک ساتھ کر دیا گیا ہے، زم زم۔ سین یہ زیر سی، دھا الف زبر دھا، سیدھا۔ یہ دیکھیے یہ سیدھا ہے۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زال زیر از، جائز۔ بے زیر بی، گاف الف زبر گا، اڑے ساکن بگاڑ۔ یہ جائز ہے، یہ بگاڑ۔ اب اس کو ہم نے ہجے پڑھ لیا، اب ہم اس کو رواں پڑھیں گے۔ پھاٹک بند ہے، دیکھیے یہاں پر پے ہے، پے کے آگے دو چشمے والا ہے لگا ہوا ہے، تو اس کو پا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پھا پڑھیں گے۔ پھاٹک
بند ہے جلد آؤ زمزم پی لو یہ آدمی سیدھا ہے اپنی عادت نہ بگاڑ ذرا دوا پلا دے موذی آدمی سے بچو موذی کا مطلب ہوتا ہے ایذا دینے والا تکلیف دینے والا تو جو تکلیف دیتا ہے جو پریشانی میں مبتلا کرے اس کو موذی بولتے ہیں تو موذی آدمی یہ تکلیف دینے والے آدمی سے بچو لید اور گوبر ناپاک ہے لید اور گوبر ناپاک ہے کاغذ کا ادب کر ادھر ادھر مت گھوم اب یہ دیکھیے گاف کے آگے تو چشمے والا ہے لگا ہوا ہے تو یہ گھا ہے یہ گھوم نہیں پڑھیں گے بلکہ گھوم پڑھیں گے گانا بجانا جائز نہیں تو آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا اب ہم انشاءاللہ اگلی سبق میں ملیں گے یہ سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین کا دوسرے حرفوں سے جوڑ اس کے ساتھ ہم ملیں گے اگلے سبق میں جب تک آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ